بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ درود شریف کی فیلڈ میں یا درود شریف کے رستے پر جب ایک انسان چلتا ہے تو اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ درود شریف ہے کیا، شریعت میں اس کو کیا مقام حاصل ہے، شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے، یہ فرض کب ہوتا ہے، یہ واجب کب ہوتا ہے پڑھنا، یہ سنت کب ہے، مستحب کب ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کا جاننا ایک درود شریف پڑھنے والے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہاں ہم بات شروع کریں گے اپنی کہ فرض کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، فرض کیا ہے، سنت کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں اور مستحب کسے کہتے ہیں۔ تو مختصر انداز میں فرض کسے کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرض ایسے کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہو اور جو کسی دلیل سے ثابت ہو۔ گویا فرض ایسا کام ہوتا ہے جس کا ثبوت قرآن کی آیت یا حدیث متواتر سے ہوتا ہو۔ فرض دو طرح کا ہوتا ہے، یاد رکھ لیں یہ باتیں۔ فرض ایسے کام کو کہتے ہیں جو کسی دلیل سے ثابت ہو، قرآن کی آیت یا حدیث متواتر۔ اور فرض بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ۔ فرض عین ہر شخص پر لازم ہوتا ہے، جبکہ فرض کفایہ یہ ہر شخص پر لازم نہیں ہوتا، بلکہ چند آدمیوں کے کر لینے سے یہ ادا ہو جاتا ہے، سب کے ذمے سے اتر جاتا ہے۔ اور اگر فرض کفایہ کو کوئی بھی ادا نہ کرے تو پھر سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں، اور جو شخص کسی فرض کو فرض ماننے سے انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگلا سوال ہوتا ہے کہ واجب کسے کہتے ہیں۔ واجب ایسے کام کو کہتے ہیں جس کے بارے میں دلیل قطعی موجود نہ ہو، بلکہ اس کے کرنے کا جواز ایسی دلیل سے ملتا ہو جس میں شک کا امکان ہو۔ واجب کا منکر کافر نہیں ہوگا، البتہ گنہگار ضرور ہوگا۔ تیسرا سوال ہے سنت کسے کہتے ہیں۔ ایسے کام کو سنت کہتے ہیں جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا ہو، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہ کیا ہو بلکہ اس کو کرنے کا حکم دیا ہو۔ سنت کی بھی دو قسمیں ہیں، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ ایسے کام کو کہا جاتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کیا ہو، اور سنت غیر موقدہ ایسا عمل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ نہ کیا ہو بلکہ کبھی کیا کبھی نہ کیا، یا ایسا بھی ہے کہ ایک مرتبہ کر کے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ سنت موقدہ کو بغیر عذر چھوڑ دینا گناہ ہے، اور چھوڑنے کی عادت بنا لینا سخت گناہ ہے، جبکہ سنت غیر موقدہ کو چھوڑنے میں گناہ نہیں ہے، البتہ اگر اسے کر لیا جائے تو اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اسی طرح مستحب کسے کہا جاتا ہے۔ ایسے کام کو مستحب کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ کے بندوں نے پسند کیا ہو، اور اس کی فضیلت بھی شریعت سے ثابت ہو۔ اسے ہم نفل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ فرض کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں اور مستحب کسے کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ درود شریف ان سب باتوں پر کس وقت لاگو ہوتا ہے، یا درود شریف میں یہ چیزیں کس وقت لاگو ہوتی ہیں۔ مثلا درود شریف فرض کب ہے؟ زندگی میں کم از کم
ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے۔ جس شخص نے نیکیوں کے انبار لگا دیے، پہاڑوں کی تعداد میں وہ نیکیاں لے کر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو، لیکن اس نامہ اعمال میں ایک مرتبہ بھی درود شریف اگر نہ نکلے تو اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو رد کر دیتا ہے۔ لہٰذا زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ اسی طرح درود شریف واجب کب ہے؟ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک بولا جائے، سنا جائے، لکھا جائے تو درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی مجلس میں بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک ہو، بولنے میں، سننے میں یا لکھنے میں، تو ایک مرتبہ جو ہے وہ درود شریف پڑھنا لازمی واجب ہے۔ اس کے بعد اگر نہ بھی پڑھا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سنت کب ہے؟ ہر کتاب، ہر تحریر کی ابتدا میں بسم اللہ اور الحمدللہ، الحمد کے بعد درود شریف لکھنا اور پڑھنا سنت ہے۔ نماز تہجد کے لیے نیند سے اٹھتے وقت میں درود شریف پڑھنا بھی سنت ہے۔ اور درود شریف مستحب کب ہے؟ وضو کے وقت درود پڑھنا مستحب ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے یہ۔ ہر دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ مسجد میں داخل اور نکلتے وقت درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ مجلس میں اٹھتے بیٹھتے وقت درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ اور جب کسی مجلس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک بار بار لیا جائے تو پہلی مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے اس میں بتایا کہ واجب کب ہے؟ جب کسی مجلس میں بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے تو ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ کہہ لیں اس کو، پہلی مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد درود پڑھنا مستحب ہے۔ اور اگر نہ بھی پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سب کے بعد ایک سوال یہ بھی ہے کہ نماز میں درود شریف کیا ہے؟ نماز میں درود شریف کی کیا حیثیت ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سنت موقدہ ہے نماز میں پڑھنا۔ نماز میں درود شریف پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز میں درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز میں درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ تو میرے عزیزو، ان چیزوں کو آپ یاد کر لیں، زندگی میں کہیں نہ کہیں یہ آپ کے کام آئے گی۔ اور عین ممکن ہے جب آپ اپنے بچوں کو درود شریف کی دعوت و تبلیغ کریں، ان کو درود شریف کے رستے پر آنے کا کہیں، درود شریف پڑھنے کا کہیں، تو وہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے کہ درود پڑھنا کب فرض ہے؟ آپ نے آج یہ باتیں یاد کی ہوں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ درود شریف پڑھنا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اور پھر اگر آپ کے بچے پوچھ لیتے ہیں کہ واجب کب ہے درود پڑھنا، تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک بار بار لیا جائے تو پہلی مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد نہ بھی پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور مستحب کب ہے؟ وہ بھی اسی طرح کہ جب کسی مجلس میں بار بار نام مبارک لیا جائے تو پہلی مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد اگر درود پڑھتے ہیں تو وہ پھر مستحب کہلاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اور سنت کب ہے؟ اگر آپ کے بچے یا کوئی اور آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ درود پڑھنا سنت کب ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ درود پڑھنا سنت اس جگہ پر ہے۔ نماز تہجد کے لیے جب اٹھتا ہے انسان تو درود پڑھنا سنت ہے، اور اسی طرح کتاب لکھتے وقت کسی بھی تحریر کے ابتدا میں بسم اللہ اور الحمد کے بعد درود لکھنا سنت ہے۔ اور مستحب کب ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وضو کے وقت، دعا کے اول و آخر، مسجد سے نکلتے وقت، مجلس میں اٹھتے بیٹھتے وقت، یہ مستحب ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔